فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اس نماز کا نہیں کہا کہ جس میں آدمی ہوش میں ہی نہیں ہوتا، حضور نے اس نماز کے لیے کہا جو نماز ہوش و آواز کے ساتھ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ আমরা একটা দিবে আর একটা জানো তো শুধু ওকে حبیب کبریا نے اپنی پوری زندگی عبادت ریاضت میں گزار دی۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم تجھ سے عرض و التجا کرتے ہیں کہ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہماری خود اپنی غیب سے حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت دنیا میں فتنے، طوفان، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، حالات جو بھی دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات نصیب فرما۔ اچانک کی یہ جو موتیں آ رہی ہیں، اللہ ان سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ بالسلام علی من لا نبی بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد بیت المکرم میں یہ میری غالباً دوسری حاضری ہے، اور آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ جس کا اظہار کرنا مشکل ہے۔ میں پہلی دفعہ جب آیا، یہ جن دوستوں نے یہاں کام شروع کیا، بڑی قسم کرسی کی حالت میں، اوپر جگہ نہیں تھی، بڑی تنگ جگہ تھی۔ بہرحال اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو کام شروع کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور وہ بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ کے اندر محنت اور کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے رہتے ہیں۔ میں طالب علم زمانے میں، بہت آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، یہ لفظ سنا کرتا تھا۔ ہمارے بنگلہ دیش کے بہت سے ساتھی دوست جو میرے ساتھ فارغ التحصیل عالم ہوئے کراچی سے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، وہ ہمیشہ ایک ذکر کیا کرتے تھے۔ وہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس میں ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بڑی دین کی خدمت کی، ان کی آواز میں، ان کی سر میں، ان کے انداز میں، گفتگو میں پرانے لوگوں نے اگر کہیں دیکھا ہو، بہت بڑے عالم تھے، مولانا احتشام الحق تھانوی۔ آپ حیران ہوں گے،
ان کا حال یہ تھا، اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے عالم تھے اور اتنا اچھے واعظ تھے کہ صبح 10 بجے ان کی مسجد فل ہو جایا کرتی تھی۔ 10 بجے کے بعد جو لوگ جاتے تھے ان کو باہر جگہ ملتی تھی میدان میں، اتنا بڑا خطیب۔ تو ہم ذکر کرتے تھے کہ وہ اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مرکز، وہ کہا کرتے تھے کہ قاری صاحب ڈھاکہ میں ایک مسجد ہے، مسجد بیت المکرم، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس مسجد کو بھول جائیں گے، بہت عالی شان مسجد۔ اس کے نام سے انہوں نے اس کو موسوم کیا، ایک کمرے میں بیٹھ کر، لیکن اللہ کو بہت بڑا ہے، جو جس جگہ کو جو چاہے برکتیں عطا کر دے۔ میرے دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی بیت المکرم مسجد بنائے اور انشاءاللہ ہے۔ اگر آپ یہاں اتنا، یہ تو مجھے آج ابو بکر مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، بالکل اسی طرح کا ماحول اور اسی طرح کا سسٹم۔ دیکھیں یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں۔ ہزاروں آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن دین دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ جس نے خلوص اور سچائی کے ساتھ اللہ کے گھروں کو بنایا اور آباد کیا، وہ دنیا میں بھی آباد اور آخرت میں بھی آباد۔ تو یہ ایک تو یہ بات، اور ایک دوسری بات آپ سے عرض کر دوں، پھر میں آگے اپنے مضمون کی طرف۔ مجھے اصل میں انہوں نے، میں تو بڑا مطالعہ کر کے آیا تھا صبح سے، میں وہ اپنا ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں تقریر کرنی ہوتی ہے تو ہمیں کتاب کھول کر پڑھنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ میں کہا آج تو میرے ذہن میں تھا ماشاءاللہ آج بڑا لمبا چوڑا بیان۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ تقریباً 40 to 45 منٹ آپ ذرا بات کریں، تو میں نے مولانا سے کہا میں آدھے گھنٹے میں تو سٹارٹ ہوتا ہوں، 45 منٹ میں ہماری تو بات ہی نہیں پوری ہوتی، لیکن چلو ہم چونکہ ایک ماحول ہے، ایک مجلس ہے، ایک محفل ہے، تو میں خوشی ہے کہ ہم چلو ایک بڑے اچھے انداز میں جہاں اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے خلوص اور سچائی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی ایک امام ہوں، مولوی ہوں، ہمیں تو کوئی بھی مسجد مل جائے ہم اس میں نماز پڑھائیں گے۔ ہماری زندگی نمازوں میں گزر گئی، ہم کہتے ہیں اللہ کرے یہ جو باقی جو دن ہے یہ بھی اللہ کرے بس مصلے پر ہی ہو، مسجد پر ہی ہو، فارغ ہو تو مصلے پر ہی فارغ ہو جائے۔ تو میں روچڈیل مانچسٹر میں امام بن کر آیا، ہمارے دوست ہیں یہ حاجی اشرف صاحب، انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب لندن آؤ آؤ آہستہ۔ کچھ بھی نہیں تھا، سینٹرل مسجد میں آتا رہا، وہاں سے ہم لوگوں نے الگ مطلبہ سسٹم شروع ہوا۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ جگہ جگہ اللہ کے گھر بنتے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ مسجد کیوں بن گئی؟ کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہ گردوارہ کیوں بن گیا؟ آج گلی گلی میں اگر گردوارہ اور مندر بن رہا ہے تو گلی گلی میں اگر مسجد بن جائے تو اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی؟ ہمیں خوشی ہے، اور الحمدللہ ابو بکر مسجد کا ہر مسجد کے ساتھ اتنی سپورٹ ہے کہ یہ قرب و جوار کی جتنی مسجدیں ہیں ان کے ساتھ تعاون سب سے بڑا جو ہے وہ ابو بکر مسجد کا ہے۔ تو بہرحال وہ آپ کا مرکز ہے، آپ آتے ہیں، میں سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے سارے چہرے وہی ہیں جن کو میں وہاں ابو بکر مسجد میں دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آج یہ انہوں نے جو ہمارا پروگرام ہے نا، یہ ہے معراج مصطفیٰ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک فلسفہ آج آپ کے اگر دماغ میں اتر جائے، میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ہمیشہ اس کو یاد کرو۔ معراج یہ عروج سے ہے، کہتے ہیں نا تو جگہ عروج و زوال، زوال پستی کو کہتے ہیں، عروج بلندی کو کہتے ہیں، معراج اسی عروج سے۔ انسان جب گر جاتا ہے، انسان پر جب آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہاں آدمی کچھ نہیں کر پاتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر دنیا میں آپ کو ملے گی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کی گلیوں کے اندر جس نبی کو پتھر مارے جائیں، راستوں میں کوڑا ڈال دیا جائے،
حرم میں جائیں تو آپ کو گلیاں برا بلا کہا جائے اور حرم میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو بھیجا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور اسی پر اکتفا نہیں ہوا، سنتے جانا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، ان سے بائیکاٹ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعلقین تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر شاب ابی طالب ایک گھاٹی تھی اس کے اندر لا کر ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو حبیب کبریا کی پہلی عالیہ محترمہ ہے، مالدار عورت، ریچسٹ وومن، اس عورت کا بھی یہ حال ہو گیا کہ اس گھاٹی کے اندر حضور کے ساتھ ان کو بھی ٹھہرنا پڑا۔ حضور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے ہماری پابندی تھی، باہر سے کوئی آدمی ان کو کھانا بھی نہ لا کر دے، ادھر ہی بس مر جائیں یہ لوگ گھاٹی کے اندر، ایک پتھروں کے اندر، ان کو مار دو۔ اور کہتے ہیں وہاں کیکر کا درخت ہے، ان کے پتے کھا کھا کر ہم نے اپنا وقت پاس کیا۔ حضور سنتے جانا، حضور وہاں سے باہر نکلے، اس گھاٹی سے باہر آئے، حالات تھوڑے تبدیل ہونے لگے، لیکن پریشانیوں کے پہاڑ حضور پر ٹوٹنے لگے۔ تو کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد عجیب ایک واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں آپ سوچیں اس بات کو، آپ عمر کے ایک ایسے حصے میں ہیں، آپ جب یہاں عمر میں ہو جاتے ہیں تو وہاں میاں اور بیوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا اور تسلی دیتے ہیں۔ آگے پیچھے آج تو بہت ہی زیادہ ماحول خراب ہے، بکھر جاتا ہے ماحول، اور اس دور میں تو سارے دشمن تھے۔ اور کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ جب بھی حضور کو کوئی تکلیف ہوتی کھڑی ہو جاتی، یا رسول اللہ آپ گھبرائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کو نہیں تنہا چھوڑے گا، ہر جگہ حضرت خدیجہ کھڑی ہے۔ اتنا ساتھ حضرت خدیجہ نے دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، غم نہ ہو، دکھ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس گھاٹی سے باہر آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی حضور کی۔ اور اس سے بڑا اور کیا واقعہ اور سانحہ تاریخ میں ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضور بڑے پریشان، بھی اب میرا تو سہارا تسلی ظاہر دنیاوی سہاروں میں غم اور درد اور اندر سے قرب۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، چند ہی دن گزرے، وہ جو چچا آپ کو ہر وقت آپ کا خیال کرتا تھا، نہیں بھائی نہیں میرا بھتیجا، نہیں بھائی ان کو چھیڑنا نہیں، ابو جہل آتا حملہ کر کے، نہیں آگے روک دیتے۔ کون تھا وہ ابو طالب۔ چند ہی دن گزرے تو چند دنوں کے بعد جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سننا ذرا بات کو غور سے سننا، آپ کو بات سمجھ میں پھر آئے گی۔ تکلیفیں پریشانیوں کے بعد بیوی فوت ہو گئی، ابو طالب آپ کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ کیا کریں اور کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ حضور یہاں سے نکلے طائف کی طرف، طائف میں گئے، 3 بڑے سردار تھے، ایک کا نام تھا مسعود، ایک کا نام تھا حبیر، اور ایک کا نام تھا ضیالین۔ ان تینوں سرداروں کو جا کر حضور نے بات کیا، تبلیغ کی، بتایا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مان لو۔ ایک کہنے لگا کیا خدا کو تیرے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ملا، تو ہی ایک رسول مل گیا اللہ کو، نعوذ باللہ۔ ایک نے کہا کیا تو کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آیا؟ ایک نے کہا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے جھٹلا نہیں سکتا، نہیں ہے تو میں تیری بات سننے کو تیار، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ اور جناب وہاں کے گنڈوں اور عباشوں کو کہا کہ پیچھا کرو، پتھر مار مار کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی، پاؤں زخمی، ہاتھ زخمی، اور ایک پاگ پر جا کر حضور نے پناہ لی۔ آپ کے ساتھ زید ابن حارثہ، آپ کے غلام، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست جان نثار حضور کے ساتھ، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے دیکھا ایک بالکل پاؤں سے وہ مطلب اب خون بہ رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، حضور کی حالت بڑی خراب ہو رہی ہے۔ وہاں 2 سردار تھے، عتبہ شیبہ، ان کے بڑے باغات تھے انگور کے، انہوں نے کہا چلو مسافر ہے، کوئی بات نہیں، اس کو تھوڑے سے انگور لے جا کر دے دو۔
तो एक गुलाम अंगूर लेकर आया। अंगूर लेकर जब आया वहाँ बैठा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनना इधर मेरी तरफ, हुजूर ने कहते एक अंगूर तोड़ा, हुजूर ने एक अंगूर तोड़ा और कहा बिस्मिल्लाह। वो गुलाम जो था वो हैरान हो गया, उसने कहा ये लफ्ज तो मक्का की सरजमीन पर मैंने सुना ही कभी नहीं, ये पहला लफ्ज है, आप कौन हो? कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा और ये मेरा कलाम है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं इराक नेनवा का हूं। तो वो नेनवा जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए थे, आप उनको कैसे जानते हैं? ने कहा वो मेरे भाई थे, वो नबी थे। उसने हाथ पकड़ लिए, चूमने लगा, पांव चूमने लगा, कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके मालिक देख रहे थे, कहने लगे ये क्या किया तूने, क्यों उसको तू चूम रहा था? उसने कहा वो अल्लाह का रसूल है, ये बात छोड़ो, मानो ना मानो, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है। बहरहाल यहाँ से हुजूर निकले, हुजूर के पास इसी जख्मी हालत में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहा ये फरिश्ता मैं साथ लाया हूँ, अल्लाह ने स्पेशल मेरे लिए मेरे साथ भेजा। पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं मलकुल जबाल हूँ, पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, आप हुक्म करें। अल्लाह की ताकत को जरा देखें भाई, अल्लाह की कुव्वत को देखें, अल्लाह बहुत ताकत वाला है, कुव्वत वाला है। निकल कर फिर मक्का की तरफ आए। जब मक्का की तरफ आए तो इसी दौरान में कहते हैं हुजूर ने फजर की एक जगह नमाज पढ़ाई, हुजूर कुरान पढ़ रहे थे, नसीबैन के साथ जिन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कुरान सुना और अपनी बस्ती में जाकर कहा कि हम एक शख्स का कुरान सुनकर आए। वही सरफना इलैका नफर मिनल जिन फकालू इन्ना समीना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द फमन्ना बि। हमने कुरान सुना, वो शख्स कुरान पढ़ रहा था। इसी दौरान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में वापस आए, मक्का वालों ने आपका खाना नाश्ता बैठना उठना बंद किया हुआ। एक शख्स ने आपकी जमानत ली कि भाई मैं इनका रखवाला हूं, कोई आदमी टच ना करे, मतलब इब्ने अली। उसने कहा इनको बिल्कुल कोई ना छेड़े। इसी हालत में हुजूर पाक से, देखो ये परेशानियां मैं सुना रहा हूँ, ये मुश्किलात सुना रहा हूँ। आज हम पर भी परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम कहाँ वहां पहुंच सकते हैं? ये हुजूर पाक सल्लम की जात है। इन परेशानियों और मुश्किलात के बाद कहते हैं एक दिन हुजूर लेटे हुए थे उम्मे हानी के घर, तो ऊपर अचानक रात को छत फटी और उसमें से जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, घर में आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर पाक सल्लम को उठाया। नींद, आधी नींद आधा जागना। हुजूर यहाँ से उठकर फिर हुजूर पाक सल्लम कहते हैं तशरीफ लाए हरम में। नींद आई हुई थी, बस जिब्रील ने उठा दिया, नींद आई हुई थी। इसी नींद की हालत में हुजूर पाक सल्लम आकर हतीम के अंदर, हतीम जानते हैं ना बैतुल्लाह के साथ जो छोटी दीवार है, इसके अंदर आकर हुजूर पाक सल्लम लेट जाते हैं। हुजूर को नींद आ गई, वहां सोए हुए थे कि दो फरिश्ते आए, जिब्रील मिकाईल आए, उन्होंने आकर हुजूर को जगाया, कहा ये उठिए। उठ गए हुजूर, क्या बात है? कहा जा बस आप उठे। वहां से हुजूर को उठाकर ले गए सीधे जमजम के कुएं के पास। अब उस वक्त का तस्वर आप करेंगे क्या हुआ होगा, आजकल की तरह तो नहीं ना बैतुल्ला बना हुआ था। वहां हुजूर को ले गए। हदीस के अंदर आता है हुजूर फरमाते हैं मुझे नीचे लिटा दिया, मुझे लिटाकर मेरा ऑपरेशन शुरू कर दिया, बाईपास हुआ, पूरा सीना चाक करके हुजूर फरमाते हैं कि मेरा कल्ब मुबारक, दिल निकाला गया। उन्होंने दिल निकाल कर बाहर रखा, फिर उस दिल को बीच में से चीरा और चीर कर उसके अंदर जो खून या जो कुछ भी था उसको साफ किया जमजम के पानी के साथ। जमजम के पानी से धोने के बाद फिर हुजूर पाक सल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने उसके अंदर कोई एक सोने का तश था, उनके पास कोई बर्तन था,
اس میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نور، کوئی چیز، کوئی سورج، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت برکت جو بھی تھی وہ بھرا ہوا تھا، وہ لا کر انہوں نے میرے دل کے اندر ڈال کر اوپر سے اس کو جناب سی کر، وہ دل میرا پھر اسی جگہ رکھ کر سینے کے اندر ڈال کر اس کو جناب واپس سی دیا اور مجھے کہا آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں جب میں کھڑا ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک اتنا خوبصورت قسم کا جانور کھڑا ہے جو خچر سے کچھ بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا، اور اتنا عظیم اور اتنا خوبصورت کہ زندگی میں ایسا جانور کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حضور کہتے میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ پروٹوکول ہے آپ کا، آپ تیار ہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ میں اس پر بیٹھ کر کیا کروں؟ نہیں آپ بیٹھے تو وہ کہتے کچھ شوخیاں کرنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسی سواری زندگی میں کبھی تیرے جسم پر نہیں بیٹھی، ایسا سوار تجھے کبھی زندگی میں نہ ملا نہ ملے گا۔ وہ بالکل خاموش ہوا۔ حضور نے کہا جی ہاں جی اب چلیں، اللہ آج آپ کا پروٹوکول دیکھیں، آج ہم اور آپ لوگ بڑے بن رہے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں پر لے جائے ان کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے تو اس کی شان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے حضور لے گئے ان کو، لے گئے، چلے جی، چل پڑے، ہاں جی ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں اس کا نام تھا براق، اور براق پر حضور کو جب سوار کیا تو جہاں انسان کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے چھوڑے، وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، رہنے دے یار کسی کا ہے، رہنے دے، وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی سنیں وہاں اس کے قدم پڑتے۔ آج بھی دیکھیں نا ہر چیز کی رفتار کتنی ہے، بڑی رفتار ہے جی، آواز سے بھی کہتے ہیں زیادہ تیز جہاز بنا لیے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں شاید کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، کہ وہاں قدم پر، اور راستے میں چلتے چلتے اتنے تیز اور اتنی رفتار اور اتنا چلنا، اور یہ وہ ایک مقام پر گئے۔ حضور فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ درخت ہیں، کھجوروں کے باغات، انگور کے باغات، سرسبز و شاداب علاقہ، وہاں انہوں نے اس کو کہا رک جائیں، وہ رک گئے۔ حضور سے کہا کہ جی 2 نفل پڑھیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو 2 نفل پڑھے وہاں، اللہ اکبر پڑھا، تو میں نے جبریل سے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آج کل نام ہے یثرب، آج کل نام ہے یثرب، اور یہ وہ جگہ ہوگی جب آپ قدم رکھیں گے تو یہ مدینۃ المنورہ بن جائے، یہ دنیا کا مرکز بن جائے گا، یہ دنیا کی عظیم جگہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر وقت انسان ترسے گا۔ اللہ ہمیں لے جائے، ہمارا گھر وہ ہو جائے، ہمارا در وہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مدینے کے اندر مرنے کی خواہش رکھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی لیے ہم نے اکابر اپنے بزرگوں کو دیکھا، جتنے ہمارے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان کے نام لیں تو وہ مدینے کی جنت البقیع کے اندر ان کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ وہاں تو قبر کا نہیں پتہ چلتا، لیکن ہزاروں لوگ ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ ہزاروں لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں اور مدینے میں جا کر اللہ ان کی موت آ جاتی ہے اور مدینے کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، صحابہ کے قرب و جوار کے اندر دفن ہوتے ہیں، صحابہ کے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ حضور نے فرمائے جنت البقیع جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگوں کی قبریں، بڑے بڑے نیک صالحین انبیاء ابرار، 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں، ہزاروں اولیاء اللہ، ہزاروں صالحین اتقیاء ابرار کی قبریں وہاں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، یہاں جب دنیا آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ مدینہ کیا ہے۔ ہر آدمی کے دل کی خواہش ہے نا کہ میں مدینہ جاؤں، وہ آدمی چاہتا ہے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ کہا جی چلیں، آگے چلے تو کہتے ہیں کہ راستے میں ایک مقام آیا، کہا کہ آپ جہاں میں 2 نفل پڑھے، ادھر بھی 2 نفل حضور نے پڑھے۔ جب حضور نے تو پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ وہ جگہ نے بنائی،
1,24,000 جو انبیاء آئے اللہ نے ان سب کو آج یہاں جمع کیا آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے۔ پھر یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 3 پیالے، ایک پیالے کے اندر پانی تھا، ایک میں شراب، دوسرے پیالے میں، تیسرے پیالے میں دودھ تھا۔ یہ 3 پیالے ایسے لا کر دیکھیں نا، کوئی بڑا آدمی کہیں جائے تو اس کا استقبال ہوتا ہے نا، تو وہ یہ استقبال ہوا جی 3 پیالے حضور کو پیش کیے گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور جا کر حضور نے دودھ پی لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت بڑا کام کیا، اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر طوفان، اور اگر آپ شراب پیتے آپ کی امت بے ہوش ہو کر تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ آپ نے دودھ پیا، آپ نے فطرت کا کام کیا، آپ کی امت اسی طرح اپنے حال کے اندر رہے گی۔ یہاں سے حضور کو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے۔ لمبا واقعہ ہے بھائی، مجھے ٹائم میں کیا کروں، آگے لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر ہر نبی نے استقبال کیا، پروٹوکول دیا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر، وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جب اوپر گئے، واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تمہاری امت کے لیے میں 50 نمازیں دیتا ہوں، جاؤ یہ لے جاؤ، ان کو کہو یہ پڑھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھگت چکا ہوں، یہ لوگ ایسے ہیں کہتے کچھ کرتے کچھ ہیں۔ میں آسمان پر کوئی طور پر ان کے لیے تورات لینے کے لیے گیا اور یہ پیچھے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، یہ برباد قوم ہے، یہ لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تکفیف ہوتے 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 5 کم 5 کم 5 کم کرتے کرتے آخر 5 رہ گئے۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کو کہا کہ بھائی یار یہ ساتھیوں کو کہو یار باتیں نہ کرو، یا سنو یا بات نہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاؤ واپس۔ 5 زیادہ ہیں، سمجھدار تھے، تاکہ وہ کوئی تقریر کر رہا تھا 5 ختم 5 گئی 5 ختم، رہتے رہتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ 5 نمازیں ان سے بھی کم کراؤ۔ وہ ایک بندہ تھا، کیا کہنے لگا یار اچھا ہوتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور پھر چلے جاتے تو یہ 5 سے ہی ہماری جان چھوڑ جاتی، 5 بھی پڑھنا لوگوں کے لیے اتنا۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ پھر پیچھے سے غیب سے ایک آواز آئی، میرے نبی کو کہہ دو کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات چینج نہیں ہوتی۔ پڑھنے میں یہ 5 نمازیں ہوں گی، اجر کے حساب سے 50 نمازوں کا ثواب، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ ایک آخری بات کر کے میں بالکل اینڈ کرنے والا ہوں، چونکہ آپ تھکے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی۔ ایک بات سننا، اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں عرش پر گیا ایک انگلی کے برابر بھی جگہ مجھے ایسی نہ ملی جہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو، 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو خالی ہو، ہر جگہ فرشتے بیٹھے ہوئے اللہ کی تسبیح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کو اگر اپنی تسبیح کی ضرورت ہوتی تو یہ مخلوق تھوڑی تھی۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے آپ مخلوق کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تسبیح ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی اللہ نے نہیں پیدا کی جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔
सुनना बात, गौर करना। अल्लाह ने कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। अल्लाह ने अपनी तस्बीह के लिए पूरी कायनात को पैदा कर दिया। अल्लाह ताला की तस्बीह के अंदर दरख्त क़याम की हालत में खड़े हैं। दरख्त खड़े होते हैं ना, क़याम की हालत में अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? पहाड़ रुकू की हालत में अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये जो ज़मीन पर चलने वाले जो होते हैं, ये हशरातुल अर्ज़, ये जमीन पर चलते हैं, ये सजदे की हालत में अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। एक और मखलूक है जो रुकू और सजदे की हालत में तस्बीह कर रही होती है। हर वक्त कायनात में अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाले रुकू में, सजदे में, और लेकिन एक मखलूक ऐसी अल्लाह ने पैदा की जिसको इंसान कहा जाता है, जिनको अल्लाह ने क़याम भी अता किया, रुकू भी अता किया, सजदा भी अता किया और कादा भी अता किया। ना इस मखलूक से मुझे मोहब्बत है। अगर मुझे तस्बीहों की जरूरत होती तो मेरी तस्बीह करने वाले तो हजारों लाखों लोग मौजूद हैं। मैं अपनी उम्मत के लिए हुजूर को कहा ले जाए आप। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या लेकर आए? तो अल्लाह ताला ने मुझे तोहफे के तौर पर ये नमाजें अता की। और क्या दिया? फरमाया 3 तोहफे और अल्लाह ने मुझे दिए। ये सुनना जरा बात को तुम करो। 3 तोहफे अल्लाह ने और दिए। क्या? फरमाया एक तो अल्लाह ने मुझे सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें तोहफे के तौर पर अता की। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या है सूरत बकरा की आखिरी 2? काश आप अगर थोड़ा सा ट्रांसलेट जानते होते ना तो फिर आपको पता चले कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों में है क्या। पूरे सिस्टम को, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने उसमें जमा कर दिया। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, अल्लाह पर ईमान लाने वाले तमाम मलाइका, तमाम इंसान, तमाम फरिश्ते, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु, और सब के सब अल्लाह के सामने झुके हुए। और फिर उसके बाद क्या आगे वो जो दुआ पढ़ते हैं ना, हर वक्त पढ़ते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। बड़ी पावर है इसके अंदर। ऐ अल्लाह हम भूल जाए तो हमें माफ करना और हमारे खताओं को माफ करना। ऐ अल्लाह हमसे मुआखज़ा न करना, बड़े कमजोर लोग हैं। अल्लाह चाहता है कि वो बंदे मेरे सामने झुके रहे, मुझसे मांगते रहे, मैं उनकी तमाम दुआओं को कबूल कर लूंगा। वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाह हमें माफ कर दे, वग़फ़िर लना, मग़फ़िरत कर दे। हम आगे क्या कहते हैं? अंत मौला, तू हमारा मालिक है। मौला तू मालिक है। फंसुरना अलल कौमिल, हम बड़े कमजोर हैं। काफिर बहुत पावर में है, ताकत में है, उनके पास एटॉमिक है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। हर दौर के अंदर लोगों के पास बहुत कुछ हुआ है और ये भी दौर ऐसा ही जा रहा है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ईमान वाला कहता है कि या अल्लाह हमें काफिरों पर गलबा अता कर, और अल्लाह ही गलबा अता कर। एक तो अल्लाह ने मुझे ये सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह ताला ने मुझे नेमत के तौर पर अता की। मुझे अल्लाह ताला ने 5 नमाजें अता की। मुझे अल्लाह ताला ने ये कहा कि मेरे हबीब पाक में आपकी वजह से, सुनना, आपकी वजह से मैं आपकी सारी उम्मत को, जिसने कबीरा गुनाह भी किया होगा, जिसने कबीरा Dan ini.
না খেলে হবে নাকি চৌধুরী ছাড়া খাওয়া যাবে না এক 150 প্লেট যদি হয় হ্যাঁ তো হেঁটেগুলো আলু হইবে তো ওরা আর ফাসে দিছি তো এই যে বাটি কালোটি फिर भी अबू जहल ने कहा नहीं যার নিচে সব এই ঢালে বলে অয়েল বেশি গেছে তো খাটা উঠে গেছে এডি রাখ সালাদ মাংস সবাই পরিবর্তন করেন যার নিচে সব দিন ইসলাম হ্যাঁ ফরমান আলী আব্দুল মতিন দিন ইসলাম প্রত্যেকটা মধ্যে একটা চালু দিয়ে দিব আলু দাও মানে দুইটা করে কি করব এটা জোর কাছে বেশি আরে যে ছোট একটা আইলের সমস্যা या अल्लाह हम गुनहगार हैं गुनहगार हैं कमजोर हैं आजिज हैं तेरे बंदे हैं अल्लाह तुझसे हम तो इल्तिजा करते हैं या अल्लाह जिंदगी में हमसे जितने गुनाह हुए अमदन फतवान से अलानिया तो हमारे गुनाहों को हमसे बेहतर जानता है या अल्लाह हमारे गुनाहों पर कलम फेर कर हमारे लिए मुआफ़ी का फैसला फरमा हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला को हमेशा के लिए मुआफ़ फरमा हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर या अल्लाह तू हमें जन्नत में जगह अता फरमा या अल्लाह तू बहुत बड़ी ज़ात है तू जो चाहे करे तुझे कोई पूछने वाला नहीं या अल्लाह हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान तेरे सामने हैं रब्बे कायनात हम तो किसी शुमार में नहीं है लेकिन अल्लाह तेरे बंदे तुझसे अब इल्तिजा करते हैं तो लाखों इंसानों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह उनमें हमको भी शामिल फरमा बगैर हिसाब के अल्लाह हमें जन्नत में